خیال تھا 2 گروپ ہوں گے، اب میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں یہاں 3 گروپ ہوں گے، اور جب 2 سال بعد الیکشن ہوں گے جس کی کمپین کر رہے ہیں آپ، اور شہباز شریف نے گارنٹی مانگی ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2023 کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہوں اور شفاف ہوں اور اس میں کوئی دھاندلی نہ ہو. شہباز شریف صاحب آپ کو یہ کمٹمنٹ دی جاتی ہے کہ شفاف ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور یہی آپ کا ایک مطالبہ ہے، اسی پہ آپ سٹینڈ لے رہے ہیں، اور یہی عمران خان کی رائے ہے کہ مشین کے ذریعے ایک. اور اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں. وہ جوڈو کراٹے کا ماحول کم ہو رہا ہے اور کم ہونا چاہیے. میرے نام سے جو بہت ساری میسیجز چلائے گئے کہ میں نے الیکشن کمشنر کی حمایت میں خط لکھا تھا، میں نے ان کا خط لکھا تھا لیکن وفاقی متصب کے لیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک بہتر فضا ہونی چاہیے تاکہ ایک منصفانہ الیکشن ہو سکیں. 5 منٹ ہو گئے، اب 5 منٹ کے سوال. 5 انٹرپول سے رابطے میں ہیں، اور سنگاپور انڈیا لنک جو ہے، جو 12 ای میلیں وہاں سے اکاؤنٹ سے جاری ہوئی، اس سے پورے رابطے میں ہیں اور آپ کو اچھی خبریں دیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں یہ 2 دن جو روڈوں پہ گوڑیاں چڑھی ہیں، یہ پراپرٹیز کا ہر روز میں آئی جی صاحب سے رپورٹ لیتا ہوں ایوری نائٹ. اور یہ جو 2 دنوں میں 4 قتل ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ بنی گالہ کی پراپرٹیز کے ایشو ہیں، اور یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. پراپرٹیز بہت مہنگی ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں نا، پراپرٹی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ جو زمین لاکھ روپے کنال تھی وہ 1.5 کروڑ روپے کنال ہو گئی ہے. جو 7, 8, 10 لاکھ روپے کنال تھی وہ 1.5 کروڑ روپے کنال ہو گئی ہے. اور پراپرٹی کے ریٹس بہت ہائی ہو گئے ہیں پاکستان میں، لینڈ کے خاص طور پر. تو اس میں یہ 4 واقعے قتل و غارت کے ہوئے. اور چھوڑو جی، گندی باتیں چھوڑو. دیکھیں یہ بلیک لسٹ کا میں نے ان سے کہا کہ ایک شناختی کارڈ بلیک لسٹ ہے، وہ کیسے ہو گیا، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، آپ کو اعتماد ملیں گے. شارٹ سا سوال. آبویسلی نون لیگ کا جب الیکشن میں جائے گی، ایک نیا سیاسی ماحول ہوگا 2 سال بعد. میں پولیٹیکلی ایک نیا سیاسی ماحول دیکھ رہا ہوں، اور اس نئے سیاسی ماحول میں آج جیسے حالات نہیں ہوں گے، اور نون لیگ جو ہے انتشار، خلفشار اور آپس میں جوڈو کراٹے سے دوچار ہوگی. اور یہ خاندانی حکمرانی کی رکاوٹیں جو ہیں، ساری مغل تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ساری ہسٹری اس سے بھری پڑی ہے. سو یہ ان کے گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے، ہمیں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. جی بیٹے. دیکھیں بیٹے، یہ سوال دیکھیں سینسٹیو ہے، اور یہ فورن آفس سے ریلیٹ کرتا ہے. پاکستان میں آف کورس ٹی ٹی پی کا، القاعدہ کا، داعش کا، بیت الاسلام کا، ان بعض ایکسٹریمسٹ کا خطرہ موجود ہے. لیکن ہماری فوج نے عظیم قربانیاں دے کے 86,000 لوگوں کی جانیں، پولیس نے، فوج نے، سولین نے 1 لاکھ سے زیادہ زخمی کرنے کا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہمارے زخمی ہوئے، اور اس میں ہم نے ہمت نہیں ہاری. اور ہماری فوج اس وقت بہت زیادہ صلاحیتوں سے لبریز ہے. ہماری فوج میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف ایک جذبہ، ولولہ، تنتنا اور دبدبہ ہے، اس سے پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر کسی نے ملک میں دہشت گردی کے لیے سر اٹھایا، اس کو کچل دیا جائے گا. دیکھیں یہ ہوتے ہیں لوگ،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا اس کے خلاف. لاسٹ 3 کوشچن 1 منٹ رہ گیا. دیکھیں اسلام آباد تو ہائیڈ پارک بن چکا ہے. آج 5 مظاہرے ہیں یہاں پہ. جب میں جوان تھا، پولیٹیکل ورکر تھا، اسٹوڈنٹ ورکر تھا، تو ہم 2 سال بعد ایک دفعہ آئے تھے. یاد ہوگا آپ کو کہ میں زخمی ہو گیا تھا اور میری حالت جو ہے وہ موت سے بچا تھا. ان دنوں اسلام آباد آنا جو ہے وہ کسی بڑا مشکل کام ہوتا تھا. اب تو جو آدمی آتا ہے وہ اسلام آباد ہی آتا ہے. سو آج بھی میں نے پولیس کو کہا کہ بھئی ان کو زیادہ فعال ہونا چاہیے، کیونکہ ڈی چوک کو ہائیڈ پارک بنا دیا ہے اس قوم نے. اسلام آباد ایک حساس علاقہ ہے، کیپٹل ہے. یہاں اس وقت ساری دنیا کا میڈیا آیا ہوا ہے. سو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے سیاست کرنی ہے. ہمارے مطالبے ہیں، جائز ہیں، اس کے طریقے ہیں، لیکن اسلام آباد کو جو ہے وہ کھلواڑا نہ بنایا جائے اور اس کو کسی انتشار کی شکار نہ کیا جائے. نہ ہم کسی کو اس کی اجازت دیں گے. امن و امان سے، مذاکرات سے بات چیت کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک سازش کے تحت پاکستان کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کو پوری دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دورہ نیوزی لینڈ میں ملوث عناصر کو بے نقاب کریں گے.